راز وفا اسکلم مایا خان قسط نمبر 4۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں نا پھپھو جان، میں جانتا ہوں آپ بھی 4 سالوں سے وہاں نہیں گئی۔ ابرار شاہ نے مقدس بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے بہت پیار سے کہا، جو اب صرف اس گیٹ تک ہی محدود ہو چکی تھی۔ میرے بچے، آؤں گی نا ریحان؟ کی شادی پر انشاءاللہ۔ مقدس بیگم اداس سا مسکراتی بولی، کس بیٹی کا دل نہیں کرتا اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا، لیکن وہ وہاں جا کے دوبارہ بالکل وہ سب یاد نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے پہلے ہی وہ بہت مشکل سے نکلی تھی۔ بس پھپھو جان، آج ہی میں جا کر دادا جان کو کہتا ہوں۔ شکر ہے کسی کو تو یاد ہے کہ میری جوانی جا رہی ہے۔ ریحان سب کو اداس دیکھتے شوخ لہجے میں بولا، جبکہ اسے خود بھی ابھی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، کیونکہ پہلے وہ اپنی ملکہ کو دل سے راضی کرنا چاہتا تھا، اور پھر شادی۔ او بیٹا، تیری جوانی چلی جائے تو ہی اچھا ہے۔ واحد خان مسکراتے ہوئے اسے بے عزت کر گیا۔ پہلے اپنی والی کو منا تو لے، پھر شادی کا سوچ بھی لی۔ ابھی تو اسے بلاتے ہوئے بھی تو ڈرتا ہے۔ اب یہ ساحل شاہ تھا جو آج پہلی بار زحا کا ذکر کرتے اسے تنگ کر رہا تھا۔ سارا خاندان ہی ریحان کا زحا سے ڈرنا اچھے سے جانتا تھا۔ یہ ڈر نہیں ہے میرے لیے، ان کی رسپیکٹ ہے، باقی آپ سب جو مرضی سمجھیں۔ ریحان شاہ نے آنکھیں گھماتے جواب دیا۔ جی، یہ کتا نہیں ہے، اسے ٹامی کہو۔ ابرار شاہ نے اس کے بعد گھمانے پر مثال دیتے سب کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ آپ سے میں ناراض ہوں، ریحان نے ابرار شاہ کو دیکھتے کہا۔ مطلب صاف تھا کہ میری انسلٹ بھی نہ کرے، کیونکہ وہ ناراض تھا تو رہ پرواہ کسے ہے۔ جو آپ کہکا لگاتے گاہک شاہ نے دیا، جو آج صبح سے ہی بار بار مسکراتے کوئی انوکھا کام کر رہا تھا، رومیسا کے مطابق، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ گاہک کبھی مسکراتا نہیں ہے۔ چلو، ریحان کی نہ سہی، میں اپنے شاہ کا نکاح جلد کروں گی، اس پر سب ملیں گے۔ ابا اماں کو میں خود بلانے آؤں گی۔ کمرے کا ماحول بالکل چل ہوتے دیکھ مقدس بیگم بھی پہلے ریحان کو چھیڑتی آخر میں سب کو حیران کر گئی۔ سچ؟ ساحل لالہ کا نکاح؟ کب؟ کس کے ساتھ؟ ریحان نے تو اوور ایکٹنگ میں ہی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، اور وہ ابھی وہی کر کے دکھا رہا تھا۔ بس لڑکی مان جائے، پھر آپ سب کو بتاؤں گی۔ مقدس بیگم ہلکا سا مسکراتے بولی۔ ساحل شاہ کی تو دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔
کیا اتنی آسانی سے اسے اس کی محبت مل جائے گی؟ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ کوئی ساحل شاہ سے پوچھتا، ٹھیک ہے پھپھو جان، آپ پھر شاہ کی شادی کی پلاننگ کریں، ہم سب آئیں گے۔ ابھی نکلتے ہیں گاؤں کے لیے۔ ابرار شاہ نے مقدس بیگم سے اجازت لیتے کہا، جی پھپھو جان، اب سچ میں چلنا چاہیے۔ چیمپئن نے صبح سے کوئی 100 کالز کر دی ہیں۔ ریحان شاہ بھی اٹھتے ہوئے بولا، اسی طرح سب سے ملتے وہ تینوں نکلے۔ زہرا شاہ ان کے سامنے بہت کم آئی تھی اور اسے کسی نے فورس بھی نہیں کیا تھا۔ ساحل شاہ نے مقدس بیگم کو اپنے ساتھ لگایا، جو اکثر ان سب کو یاد کرتے اداس ہو جاتی تھی۔ اے لڑکی ادھر آؤ۔ ایمان کچن سے باہر نکلتی رومیسا کو دیکھتی بولی، لہجہ انتہا کا برا تھا۔ جیسے وہ کسی فقیر کو بلا رہی ہو۔ رومیسا کو بھی اس کا لہجہ برا لگا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ جی ایمان آپی، رومیسا نے عادت کے مطابق نرم لہجے میں ہی پاس جاتے پوچھا۔ ایمان لاکھ بری سہی، اس کے ساتھ جیسا بھی بیہیو کرتی ہو، لیکن رومیسا کے لیے وہ اس کی بچپن سے آئیڈیل تھی۔ اس نے بچپن سے اسے بالکل پرفیکٹ دیکھا تھا۔ پہلی بات، میں کوئی تمہاری آپی نہیں ہوں، اور دوسری بات، یہاں آ کر میرے پاؤں پر مساج کرو، آج شاپنگ پر میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ ایمان پہلے اسے غصے میں منع کرتی، آخر میں منہ بناتے بولی، جس پر رومیسا کچھ بھی کہے بغیر آرام سے اپنے نرم ہاتھوں سے ایمان کے پاؤں پر مساج کرنے لگی۔ یہ کام وہ بچپن سے کرتی آ رہی تھی، اس لیے اب یہ اسے سب نارمل لگتا تھا۔ میں نے اپنے کچھ کپڑے پھینکنے ہیں، اگر تمہیں ان میں سے تمہیں کوئی چاہیے ہوا تو لے لینا۔ کچھ دیر خاموشی سے رومیسا کو پاؤں کی مساج کرتے دیکھ ایمان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ایک غرورزدہ لہجے میں کہا کہ رومیسا ایک لمحے کو ہاتھ روکتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہمیشہ اسی کے کپڑے پہنتی تھی، لیکن آج پہلی بار اسے احساس کمتری کے ساتھ شرمندگی بھی ہوئی۔ السلام علیکم۔ ابھی ایمان کوئی اور طنز کرتے رومیسا کا نرم دل دکھاتی کہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے لاؤنج میں داخل ہوتے واحد خان نے سلام کیا۔ رومیسا کے ایک لمحے کو ہاتھ رکے۔ مقابل کی آواز پر وہ سانس بھی روک چکی تھی۔ کل کی ڈانٹ اور الفاظ وہ بھولی بالکل نہیں تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ گاہک نے ایک نظر سنجیدگی سے ان دونوں پر ڈالتے پوچھا۔ تقریباً شام کا وقت تھا۔ گاہک یار وہ ماما اور تائی جان باور ماما باہر گئی ہیں، بابا اور بڑے بابا مردان خانے میں ہیں۔ ایمان اس کے سوال پر اٹھ کر سیدھی ہوتی بولی، جبکہ رومیسا اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی، ہمت ہی نہیں تھی مقابل کی۔
سرخ آنکھوں میں دیکھنے کی جن کا رنگ عجیب سا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کافی میرے کمرے میں بھجوا دو۔ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا واحد کو ایمان کا خود کے ساتھ اتنا فری ہونا۔ وہ انٹروورٹ تھا مگر صرف چند لوگوں کے ساتھ ہی وہ فری ہوتا تھا۔ جاؤ گاہک کے لیے کافی بنا کر دے کر آؤ اسے۔ ایمان واحد شاہ کو سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ رمیسا سے بولی جو سن بیٹھی ہوئی تھی، آپی میں پوری رات آپ کے پاؤں دبا دوں گی مگر یہ پلیز کسی اور سے بول دیں۔ رمیسا نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے منت کی۔ وہ سچ میں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ معصوم دل لڑکی سچ میں بہت ڈری تھی۔ کم سے کم یہ ڈر کچھ دن تو رہتا۔ سیڑھیوں پر جلدی جلدی قدم رکھتے واحد کے قدم رمیسا کی بات پر رکے۔ وہ صاف محسوس بھی کر چکا تھا اس کی نم آواز، لیکن سر جھٹکتے جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، کسی اور کو بول آؤ پھر۔ ایمان کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا یا کچھ اور، لیکن وہ پہلی بار رمیسا کی بات مان چکی تھی۔ ورنہ تو اس کے انکار پر ضدی لہجے میں کام کرواتی تھی۔ رمیسا بھی اس کے مان جانے پر سکھ کا سانس لیتی کچن کی جانب بڑھی۔ اسلام آباد سے کچھ میٹر آگے ایک خوبصورت اور قدیم گاؤں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی اور قدیم روایات کی وجہ سے ہمیشہ مرکز عمل رہا ہے۔ اب چلتے ہیں اس گاؤں کی سب سے بڑی حویلی میں، جو حویلی اور حویلی والے ہی سعید پور کے لیے سب سے خاص تھے۔ وجہ اس میں رہنے والے خاندان کی ہر کام میں پیش قدمی تھی۔ شاہ حویلی اسحاق ڈار شاہ کے والد نے بنائی تھی۔ ان کی وفات کے بعد پوری حویلی ان کے بچوں کے حوالے ہو گئی، جس میں سب سے بڑے اسحاق شاہ تھے، جو ابھی اس حویلی میں سب سے بڑے تھے۔ اسحاق ڈار شاہ کی شادی نعیمہ شاہ سے ہوئی، جو ایک صبر اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی 3 اولادیں تھیں: حیدر شاہ جن کی شادی فرزانہ شاہ سے ہوئی، پھپھو زار سے 3 بچے: ابرار حیدر شاہ، ریحان حیدر شاہ اور ایک بیٹی جو پیدا ہوتے مر گئی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ولید شاہ جن کی شادی اپنی پسند سے ہوئی، جن کی 3 بیٹیاں ہیں: نیہا شاہ، ظہور شاہ، تیسری بیٹی جو کہاں ہے کوئی علم نہیں، سب سے چھوٹی 2 بھائیوں کی لاڈلی مقدس شاہ جن کی شادی پھوپھو زاد سے ہوئی، جن کا ایک بیٹا ہی تھا: ساحل شاہ۔ شاہ حویلی کا بڑا سا دروازہ کھلا، ایک ساتھ 2 گارڈ کی گاڑیاں اور ایک ریحان حیدر شاہ کی گاڑی داخل ہوئی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ریحان تھا تو پیسنجر
पैसेंजर सीट पर इब्रार हैदर शाह। शाह हवेली के सब अफराद लाउंज के दरवाजे पर खड़े एनी का इंतज़ार कर रहे थे, सिवाय नेहा शाह और जोहा शाह के। बाबा, अभी इब्रार शाह गाड़ी से बाहर निकला ही कि एक प्यारे से बच्चे की आवाज़ पूरे कारपोर्ट में गूंजी। इब्रार शाह ने सर उठाकर देखा तो इसकी ज़िंदगी, इसका बेटा इसी की तरफ भागते हुए आ रहा था। वो भी लम्हे में नीचे बैठते बाहें फैला गया, जिनमें बुरहान आते समाया। वो बच्चा आज 4 साल का होकर पहली बार बाप का लम्स महसूस कर रहा था। इब्रार शाह के रगो-जान में सुकून उतरा। उसे आज इल्म हुआ था कि औलाद का सीने से लगना कैसे दिल का सारा बोझ हल्का कर देता है। सब हवेली वालों की आंखें नम हुई। अपने कमरे में पर्दे के औंठ से देखती नेहा शाह इस मंज़र पर स्टिल हुई। आज ये मंज़र तकलीफ़ दे रहा था, कभी ये ख्वाब में भी सुकून देता था। भाई, हम भी हैं चैंपियन। रेहान शाह तो फ़ौरन जेलस होते बोला। कहाँ खुद से ज़्यादा कभी बुरहान को किसी के साथ अटैच देखा था। नहीं, अभी मुझे बाबा को पहले ज़्यादा सारी हगी करनी है। बुरहान ने आज पहली बार रेहान को मना किया और ज़ोर से इब्रार शाह को हग कर गया। इसके इशार में डर वाज़िया था कि कहीं इसके बाबा फिर से चले न जाएं, इसलिए वो छोड़ने को मैं तैयार ही नहीं था। मेरा शेर, जाए मिले चाचू से, अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। इब्रार शाह बाप था। एक लम्हे में बेटे का डर भांप गया और प्यार से समझाते, माथे पर बोसा देते बोला। इस लम्हे पर नेहा शाह की बस हुई तो वो पर्दा सही करती। नीचे ज़मीन पर ही बैठती, घुटनों में सर दे गई। नीचे इब्रार शाह सबसे मिलते अंदर की तरफ आया। वो सबसे मिला था सवाए वलीद शाह से, जो हसरत से उसे देखते रह गए। कभी ये भतीजा इनके लिए सबसे ख़ास था। बाबा, आप नाना जान से नहीं मिले? बुरहान, जो इब्रार शाह के साथ ही चिपका हुआ था कि उसे सबसे मिलकर बैठते देख बोला। वो एक तेज़ बच्चा था जो सब नोट करता था। अभी मिल लेता हूँ बेटा। इब्रार शाह अपने बेटे की बात सुनते ना चाहते हुए भी वापस उठा। सामने वलीद शाह व्हीलचेयर पर इसी की तरफ देख रहे थे। बाबा, आप यहाँ हैं? आए, आपकी मालिश करती हूँ। अभी इब्रार इनके बिल्कुल करीब जाता कि कब से लाउंज के एक साइड खड़ी जोहा बोली, अगर वो खुद नहीं मिला था इसके बाप से, तो अब वो भी नहीं मिलने देती। चले पापा। जोहा सबको इग्नोर करती वलीद शाह के कमरे की जानिब बढ़ी। जोही, मिलोगी नहीं अपने लाला से? इब्रार शाह ना चाहते हुए भी जोहा की इस कदर इग्नोरेंस पर बोला। इसने बचपन से जोहा
سے بہنوں سے بڑھ کر محبت کی تھی، اس لیے اب بھی رہا نہیں گیا۔ نہیں، زحا اب آپ کو اس دن ملے گی جب وہ سارے الزام جھوٹے ثابت کروں گی جن کی سزا میری بہن کو آپ سے محبت کر کے ملی، جس کی سزا میرے والدین کو ملی۔ آپ سب کو ہی اپنا مان کر زحا زحا اتنی کہتی آگے بڑھی ہی تھی کہ دادا جان اسے روک گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ آج اتنے سالوں بعد سب گلے شکوے ختم ہوں، ان کی اولاد ایک ساتھ ہو۔ دادا جان ابھی نہیں روکیں زحا ان کی طرف دیکھتے بولی، اور تیزی سے ولی شاہ کے ہمراہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان شاہ بھی اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہے ہی منحوس بہنیں، کبھی خوش رہنے ہی نہیں دیتی، میرا بس چلے تو گھر سے ہی نکال دوں۔ فرزانہ شاہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ ان کی زبان کو بریک دادا جان اور بی جان کی گولیوں سے لگی۔ ابرار شاہ مدھم پڑھتے دل کے ساتھ برہان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے دھیان بھٹکانے لگا۔ ہر قریبی انسان فی الوقت پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ زحا بیٹا نیہا کہاں ہے؟ بی جان نے زحا کو دیکھتے پوچھا، جو ولید شاہ کو کھانے ڈال کر دے رہی تھی۔ تقریباً سب ہی اس وقت ڈائننگ روم میں کھانا کھا رہے تھے، سوائے نیہا شاہ کے۔ کھانا کھاتے ابرار شاہ کے ہاتھ بھی رکے۔ کان بے-تابی سے زحا شاہ کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ بی جان وہ ادھی سو رہی ہیں، اٹھیں گی تو میں کھانا دے دوں گی۔ زحا نے سرسری انداز میں بی جان کو جواب دیتے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ ابرار شاہ نے ایک نظر زحا کو دیکھا۔ دل تھا کہ وہ مقابل کے بارے میں پوچھے، لیکن انا ہمیشہ آڑے آڑے آ جاتی تھی۔ میرا شیر کیا کھائے گا؟ ابرار شاہ اپنی سوچوں کو جھٹکتے برہان شاہ کی طرف متوجہ ہوا، جو کھانا کھانے کی بجائے ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بابا، میں ماما کے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، مگر آج وہ نہیں آئیں۔ برہان شاہ نے معصومیت سے ہونٹ لٹکائے کہا، وہ کھانا ہمیشہ نیہا شاہ کے سے ہی کھاتا تھا۔ اچھا آؤ، آج میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ابرار شاہ برہان شاہ کو اپنی گود میں بٹھاتے کھانا کھلانے لگا۔ اب اسے نیہا پر بھی غصہ آیا تھا، جو اپنے بیٹے کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے سو رہی تھی۔ بابا بس، میں سونے جا رہا ہوں، کل ملوں گا۔ برہان شاہ اب بالکل تھک چکا تھا، اس لیے ابرار شاہ کی گود سے اترتے اندر اپنی ماما کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ جاری ہے۔